طاقتور لا علموں کی کمزور لا علم پر چڑھائی۔ شروع کرتی ہوں خالق کائنات کے پاک نام سے، جس نے ہر دور میں اولاد آدم کو ہدایت دینے کا وعدہ کیا۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد انسانیت کو بچانا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دوسرا مقصد جو بھائی محمد علی پر 295C لگائی گئی ہے، کیا وہ درست ہے یا نہیں، اور جو لوگ ان کے بارے میں فتوے دے رہے ہیں، کیا وہ فتوے درست ہیں یا نہیں۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں دجال اور شیطان کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ دجال کے بارے میں فرمان رسول سنیں۔ داؤد حدیث نمبر 4333۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 انتہائی جھوٹے دجال نہ آ جائیں۔ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ دجال وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ہر لحاظ سے معزز ہوتا ہے، کیونکہ وہ لفظوں کا ماہر ہوتا ہے۔ بس وہ دین خدا کو اپنے لفظوں سے اس طرح بدلتا ہے کہ عام لوگ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق ہی نہیں کر پاتے۔ اب شیطان کی وضاحت فرمان خدا سے سنیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 257۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اس آیت میں خالق کائنات نے فرمایا کہ مومنوں کا کارساز میں خود ہوں اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ بس دجال ہو یا شیطان، دونوں کے نام جدا جدا ہیں، لیکن عمل ایک ہی ہے کہ خالق کائنات کے دین سے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ مسیح بھائی نبی اکرم کے متعلق جو نظریہ رکھتے ہیں، وہ نظریہ سنیں کہ مسیح اپولوجسٹ جب اپنے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوں یا مسلمانوں سے مناظرہ کریں تو دونوں جگہ میرے مولا نبی اکرم کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ مسیح اور مسلمان اپولوجسٹ کا کلپ دیکھ لیں، اور پھر خود مسلمان مولوی بھی ان کے نظریے کی وضاحت کر رہا ہے۔ اپولوجسٹ سنجیل روبن پہلا مناظر ہونے والا ہے جو پیغمبر اسلام کا دفاع کرنے والا ہے۔ بھائی جب تحریف مانتے ہو تو اس میں سے پیش گوئیاں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو پھر ہمیں آپ بائبل مقدس کے بغیر جو ہے پیغمبر اسلام کی نبوت تسلیم کروانے کا ہنر سیکھیں۔ کسی جائیں ماہر علماء و مشائخ کے پاس جو آپ کا شیخ ہے، جسے شیخ الحدیث کہتے ہیں یا فاتح مناظر کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں، اس سے ہنر سیکھ کے آئیں کہ بائبل مقدس کے بغیر استاد میں کیسے جو ہے پیغمبر اسلام کو ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ہوں آدم کی اولاد کا سردار اور مجھے اس بات پر گھمنڈ نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل کسی نبی پیغمبر کا نہیں، بلکہ یہ کسی ددکاری ہوئی شخصیت کا ہے، یہ کسی مردود شخصیت کا ہے، یہ کسی لعنتی شخصیت کا ہے کہ وہ روح حق آئے گا، آپ لوگوں کو سچائی کی ساری تعلیم سے آگاہ کر دے گا۔ بائبل سے ایک حوالہ دے دیں، ایک سنگل حوالہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ دنیا کا سردار شیطان ہے۔ یہ خیر ابھی یہ موضوع نہیں ہے۔ بھائی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ موضوع سے ہٹ گئے ہوئے تھے۔ آپ ڈائے جو ہے نا، ڈائے کا مطلب دو کہا جاتا ہے، دو بولوس ڈبل دیوتا، کچھ دو سر والا کوئی دیوتا ہوگا یونانیوں کا، انہوں نے ادھر لے لیا ہوگا۔ شیطان جو ہے وہ پادتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ایک بار پھر ہم مرکز انس بن مالک میں حاضر ہیں گفتگو کرنے کے لیے مسیحی حضرات اور مسلم حضرات۔ آج کا عنوان بائبل کے اندر پائی جانے والی ایک پیشن گوئی، دنیا کا سردار، اس سے مراد کیا ہے؟
مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ مسیحیوں کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ شیطان مراد لیتے ہیں۔ پوری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب میں بھائی محمد علی کی بات کرتی ہوں۔ بھائی محمد علی ایک عاشق رسول ہیں اور دین خدا سے بہت پیار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے میرے مولا نبی اکرم کے متعلق مسیح بھائیوں کا نظریہ بیان کیا تو ان کو 295C کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے تو مسیحوں کا نظریہ بیان کیا ہے۔ ان کا بیان ان کے کلپ سے سنیں۔ اپنی عقل استعمال کریں۔ اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہوں تو مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے۔ 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگیں انجینئر کے بکس میں چلے اتحاد امت، دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی والے شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے، جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے۔ میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی۔ آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنا کے دیا۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے آیا کیا دیتا تھا، وہ کیا بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو۔ 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے، جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہٰذا کرسچنز اگر ہمارے نبی الاسلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ، جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے۔
لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں, جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے, پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے, اسٹوڈنٹ نے ایک, اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے, جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا, وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے, اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا, کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. اگر کسی عقل مند کے سامنے یہ دونوں کلپس رکھیں اور پوچھیں کہ بھائی محمد علی نے صحیح کہا ہے یا غلط, تو فیصلہ سامنے آ جائے گا, کیونکہ انہوں نے تو صرف مسیح بھائیوں کا نظریہ ہی بیان کیا ہے. یہ ہے پہلا ثبوت. اب ثبوت نمبر 2 سننے سے پہلے یہ الفاظ سن لیں کہ سب لا علم اور سزا یافتہ ہیں. جو اس بات کو نہ مانے وہ فرمانے خدا اور اپنے اپنے ہادیوں کا اعلان سن لے کہ ہندوؤں سے لے کر مسلمانوں تک سب سزا یافتہ ہیں. میں نے ثبوت کے طور پر اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اب میں اپنی ویڈیو کے مقصد پر بات کرتی ہوں. ثبوت نمبر 2, مسیح بھائی نبی اکرم کے متعلق جو نظریہ رکھتے ہیں ان سے سخت نظریہ تو یہ ملا رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ لا علم ہیں. ان لا علموں کی گمراہی انہی کے ملا کے کیے گئے ترجمے سے سن لیں. سورۃ فتح آیات نمبر 1 اور 2. بے شک اے نبی, ہم نے آپ کو ایک ظاہر فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے کیے ہوئے اور جو پیچھے رہے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے. انہوں نے اپنی بنائی ہوئی لغت سے یہ ترجمے کر دیے جس سے میرے مولا نبی اکرم کو گناہگار ثابت کر رہے ہیں. اکثر ملاؤں نے یہی ترجمہ کیا ہے. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہندوؤں نے شری کرشن جی کو ایشور بنا لیا, حالانکہ وہ ایشور کے برگزیدہ ہادی ہیں. مسیح بھائیوں نے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا, حالانکہ وہ خالق کائنات کے برگزیدہ ہادی ہیں. ہندو ہوں یا مسیح بھائی, انہوں نے حد سے تجاوز کی اپنے ہادی کو بڑا کرنے کے لیے. تم نے حد سے تجاوز کی اپنے ہادی کو اپنے برابر گناہگار ثابت کرنے کے لیے. اور آگے آپ نے کہا کہ نبی اکرم کی اگلے اور پچھلے گناہ خالق کائنات معاف کر دیں گے. گناہ تو مومنوں کے بھی معاف ہو جائیں گے. تو میرے مولا نبی اکرم اور عام آدمی میں کیا فرق رہا؟ حالانکہ میرے مولا نبی اکرم کی عظمت کے متعلق میرے خالق کائنات نے کیا فرمایا آپ آگے سن لیں گے. اب طاہر القادری صاحب کا ترجمہ سنیں. سورۃ فتح آیات نمبر 1 اور 2. اے حبیب مکرم, بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا, اس لیے کہ آپ کی عظیم جدوجہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے, تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دی, اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً پوری فرما دے, اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے. طاہر القادری صاحب نے اپنے ترجمے میں کہا کہ نبی اکرم کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے. بھائی محمد علی پر 2 الزام تھے. ایک مسیح بھائیوں کے متعلق جو انہوں نے کہا اس کا ثبوت میں نے دے دیا ہے, اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں تحریف کرتا ہے, یعنی ترجمے غلط کرتا ہے. لیکن یہ دونوں تو بڑے بڑے حضرات کے ترجمے ہیں. ایک نے میرے مولا نبی اکرم کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کے گناہ معاف کرنے کا ترجمہ کیا ہے, جو کہ 100% درست ہے, جبکہ اکثریت نبی اکرم کو گناہگار ٹھہرا رہے ہیں. اب 295 ان کے بڑوں پر بھی لگنی چاہیے جنہوں نے ترجمے غلط کیے, اور ان پر بھی کہ یہ مسیح بھائیوں سے زیادہ گستاخ ہیں, کیونکہ اسی سورۃ فتح کے غلط ترجمے سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
خیر میں نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ بات کہی کہ ان پر بھی 295 سی لگنی چاہیے. بس سب لا علم ہیں اور میں کسی لا علم پر 295 سی لگوانے کی حامی نہیں ہوں. بس اتنا کہوں گی کہ آپ میرا بھی لوگ لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ خالق کائنات فرماتے ہیں مجھ سے علم لو. اور بھائی محمد علی جو فرقوں کو غلط کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ فرمان خدا اور فرمان رسول سے کہتے ہیں. اور جو بابوں کے متعلق کہتے ہیں تو بابوں میں نیک بھی ہیں اور ڈھونگی بھی. بس ڈھونگیوں کے متعلق کہانیاں جھوٹے پیشواؤں نے لکھی ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں. پھر ان جھوٹوں نے ایسی ہی کہانیاں خالق کائنات کے نیک بندوں کے متعلق بھی لکھ دی کہ انہوں نے یہ کہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ڈھونگی بابوں کی لسٹ میں چلے گئے. بس ان جھوٹے پیشواؤں کے فرقے اور بابے جب حقیقت کی زد میں آئے تو یہ بدلہ لینے کے لیے بھائی محمد علی پر 295 سی لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جھوٹ کی دکانیں چلتی رہیں، فرقے والوں کی بھی چلتی رہیں اور بابوں کے جھوٹے قصے سنانے والوں کی بھی چلتی رہیں. بس اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے حضرات نے انصاف سے کام نہیں لیا. بھائی محمد علی کے بغض میں فتوے دیے. سورۃ فتح آیات نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ پورے قرآن مجید کے خلاف ہے، جس میں یہ ملا نبی اکرم کی سب سے بڑی گستاخی کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ پورے قرآن مجید کے خلاف ہے تو انہی ملاؤں نے جو قرآن مجید کے خود ترجمے کیے ہیں اس سے سنیں اور دیکھیں، جن کی میں وضاحت بھی کروں گی. سورۃ نجم آیات نمبر 1 تا 4. قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. سورۃ انفال آیت نمبر 17. سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی. سورۃ نجم آیات نمبر 1 تا 4 میں خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم کبھی ٹیڑھی راہ پر نہیں چلے، تو جس کی گواہی خالق کائنات دے رہے ہوں کہ وہ کبھی ٹیڑھی راہ پر نہیں چلے تو ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ تمہارے ترجمے نبی اکرم کو گناہگار کہہ رہے ہیں. آگے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نبی اکرم تو وہ بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے. سورۃ انفال آیت نمبر 17 میں خالق کائنات نبی اکرم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قتل تم نے نہیں کیے، میں نے کیے ہیں، بلکہ آپ نے کافروں پر جو مٹی پھینکی ہے اس مٹی کے پھینکنے کو خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ مٹی بھی میں نے پھینکی ہے. آخر کار خالق کائنات یہ سارے عمل اپنی طرف کیوں منسوخ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ہر ہادی خالق کائنات کی ہدایت کو قائم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اس ہدایت کو روکنے والوں کے خلاف خالق کائنات جہاد کا حکم دیتے ہیں. اس لیے خالق کائنات میرے مولا نبی اکرم کے ہر عمل کو اپنا عمل فرما رہے ہیں، جبکہ ان ملاؤں نے اپنے ترجموں میں میرے مولا نبی اکرم کو گناہگار لکھا. خالق کائنات سورۃ نجم میں میرے مولا نبی اکرم کے بولنے اور سورۃ انفال میں ان کے ہر عمل کو اپنا عمل فرما رہے ہیں. پھر کیا ان کے ترجموں کے مطابق خالق کائنات ان سے گناہ کرواتے رہے ہیں؟ اب میرے مولا نبی اکرم کی عظمت خالق کائنات کے فرمان سے سنیں. سورۃ انبیاء آیت نمبر 107. اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے. خالق کائنات نے جنہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور فرمان سنیں جس میں خالق کائنات دنیا والوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. سورۃ احزاب آیت نمبر 21. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے. ان کے کیے گئے غلط ترجموں کے مطابق اگر میرے مولا نبی اکرم سے گناہ سرزد ہوتے رہے
تو وہ نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس میں نے جو کہا کہ سورت فتح آیات نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ پورے قرآن مجید کے خلاف ہے تو یہ آپ خود سن لیں۔ سورت نجم آیات نمبر 1 تا 4 کے خلاف ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا نبی اکرم ہماری وحی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ سورت انفال آیت نمبر 17 کے خلاف ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا اے نبی مٹی تو نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی ہے۔ سورت انبیاء آیت نمبر 107 کے خلاف ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے نبی تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سورت احزاب آیت نمبر 21 کے خلاف ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ ہے میرے مولا نبی اکرم کی تعریف اور عظمت جو خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن ان گمراہوں نے اپنے ترجموں میں کیا لکھ دیا؟ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ دنیا والے اپنی فیکٹری میں جب کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو وہ ہر طرح سے خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور وہ اس میں سے سب خامیوں کو دور کر کے خوبیاں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات نے جنہیں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ماڈل بنایا ہے، یہ گمراہ لوگ انہیں ہی گناہگار کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے رب سے معافی مانگیں اور ایسے گمراہ کن ترجموں سے دور ہو جائیں، ورنہ خالق کائنات ان پر ایسی 295 لگائیں گے کہ یہ دوزخ کے گڑھے میں لٹکے ہوئے پائے جائیں گے۔ میں عدالت عالیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ وہ فیصلہ کرنا جو خالق کائنات اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا مقام بلند کرے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ اس لحاظ سے سب لا علم ہیں، تو ایک لا علم پر 295 لگانا اور بقیہ کو چھوڑ دینا سراسر ناانصافی ہے۔ اگر 295 لگانی ہے تو جس نے یہ ترجمہ کیا سب پر لگائیں۔ میں نے یہ ویلوگ اس لیے بنایا ہے کہ جو حق جانتا ہے وہ گواہی دے دے، فرمان خدا سنے۔ سورت مائدہ آیت نمبر 8 اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ فرمان خدا سورت مائدہ آیت نمبر 32 اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ آخر میں مسیح اپولوجسٹ بھائی سے مخاطب ہوں کہ ہندو، یہودی، گوتم جی کے ماننے والے، یسوع مسیح کے پیروکار اور مسلمان سب لا علم ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ شری کرشن جی، حضرت موسیٰ، گوتم جی، یسوع مسیح اور میرے مولا نبی اکرم سب میرے ہادی ہیں، لیکن مجھے جواب دینے کے لیے یہ بات کہنی پڑی کہ آپ میرے مولا نبی اکرم کے متعلق جو نظریہ بیان کر رہے ہیں، اگر اس سے 100 گنا سخت نظریہ وہ یسوع مسیح کے خلاف رکھتا ہو تو کیا اسے ہمیں مان لینا چاہیے؟ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لا علم ہیں، کیونکہ میرے مولا نبی اکرم کے متعلق غلط رائے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی یسوع مسیح کے متعلق جو غلط رائے رکھے وہ بھی لا علم ہیں۔ ایتھسٹ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، اور سب ہادیوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ اگر عالم ہیں اور آپ کو پڑھانے والے بھی عالم ہیں تو ایتھسٹ کو جواب دیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب ایتھسٹ کا نام آتا ہے تو پنڈت، کاہن، بھکشو، آپ جیسے علم کا دعویٰ کرنے والے اور ملا سب اپنے آپ کو بل میں چھپا لیتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نازیبا ہیں، لیکن مجھے اپنے خالق کائنات کی عظمت، یسوع مسیح اور باقی ہادیوں کی عزت بہت عزیز ہے۔
آپ یسوع مسیح کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور باقی مذاہب والے بھی اپنے اپنے ہادی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ ایتھیسٹ کو جواب دیں۔ آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے۔ آج 1 اکتوبر 2025 ہے۔ اگر آپ نے 4 مہینے تک جواب نہ دیا تو میں خود 4 مہینے بعد ایتھیسٹ کو خالق کائنات کے وجود کے بارے میں جواب دوں گی۔ میں 4 مہینے کا وقت اس لیے دے رہی ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے مجھے تو علم ہی نہ تھا۔ آپ جو علم کا دعویٰ کر رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو صرف اس کا آئینہ دکھایا ہے۔ خدا کرے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ خالق کائنات سے علم لے کر ایتھیسٹ کو جواب دے سکیں، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ ناقص ہے، اور حقیقی علم وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات دیتے ہیں۔ بلکہ میں کتاب مقدس انجیل سے آپ کو فرمان یاد دلاتی ہوں۔ کتاب مقدس انجیل یعقوب باب 3 آیت نمبر 17۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ آخر میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ جو تیری ہدایت سے دور ہیں ان کو اپنی ہدایت کے قریب کر، اور جو تیری ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو علم دے، ہدایت دے، دانائی دے۔ آمین۔